بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ویورز، آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اگر آپ اس کو آخر تک دیکھیں۔ نہانا انسان کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے، اور صبح صبح نہانا یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسان سارا دن تازہ دم رہتا ہے۔ نہانے کے لیے انسان کو واش روم جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ہوائی ضروریات کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل واش روم کے اندر گرنے اور کئی اموات کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں۔ میرے ایک عزیز بھی، نہایت قریبی عزیز تھے، ان کی بھی واش روم میں ڈیتھ ہوئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں، ان کی بھی واش روم میں ڈیتھ ہوئی۔ پہلے عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ گیس کی لیکیج کی وجہ سے واش روم میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن اکثر جن واش رومز میں گیس نہیں ہوتی وہاں بھی اموات کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ماہرین نے اس کے بارے میں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مطابق واش روم میں ڈیتھ کی 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہارٹ اٹیک، یہ سرکولیٹری پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں میں کہیں بلاکیج ہو جاتی ہے، خون دل کو نہیں پہنچ سکتا اور سینے پر درد شروع ہو جاتی ہے، سینے میں جکڑن، سانس رک رک کر آتا ہے اور وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک، اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کارڈیک اریسٹ ہے۔ ہارٹ اٹیک لیڈز ٹو کارڈیک اریسٹ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سٹروک، فالج بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جب پور بلڈ فلو ہوتا ہے اور دماغ تک خون نہیں پہنچ سکتا، اور یہ واش روم میں یعنی اموات کی یہ 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی آگے فردر 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹوائلٹ سٹرین، اور یہ ان ٹوائلٹس میں ہوتا ہے جو سٹنگ ٹوائلٹس ہیں۔ جب سٹول پاس کرنے کے لیے ہم سٹنگ ٹوائلٹ پر بیٹھتے ہیں تو جب ایکسیسو سٹرین جب ہوتا ہے تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ جب وہ سانس روک کر سینے پر دباؤ بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم متاثر ہوتا ہے اور خون کی سپلائی دل کو ناکافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، دل کی پمپنگ کم ہو جاتی ہے اور برین کو خون کم پہنچتا ہے، جس سے سٹروک ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر ہے نہاتے وقت سر پر پہلے پانی ڈال۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ واش روم میں جاتے ہی نل کھول دیا اور سر نیچے کر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سر کی جانب اچانک بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ باڈی ٹیمپریچر اور ایکسٹرنل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو سر کو بلڈ سرکولیشن وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے کیپلریز اور آرٹریز ان میں بریکیج ہو جاتا ہے۔ اور بعض کا اچانک، یعنی جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اچانک خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے بھی وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پہلے پاؤں کی جانب، یعنی پہلے ٹانگوں کو، پاؤں کو گیلا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہانے کا طریقہ بتایا ہے، اس سے انسان سیف رہتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ واش روم میں جا کر پہلے وضو کر لیں۔ اب اس وضو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو جو ہے باڈی اور ایکسٹرنل ٹیمپریچر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس سٹروک وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جو عام طور پر یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس اور زیادہ عمر کے لوگوں
ان کو یہ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए यानी जो ब्लड प्रेशर के जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ज्यादा सर्दियों में ठंडे पानी से न नहाएं। और इनके बारे में ये भी कहते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग उनको नहीं नहाना चाहिए, पर्टिकुलरली ठंडे पानी से। उनको नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए ताकि वो इस आफत से महफूज रहें। तीसरे नंबर पर जो वॉशरूम में मौत की वजह है उसको कहते हैं स्लिपिंग, कि अक्सर लोग वॉशरूम में स्लिप होकर गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो सर में चोट लग जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे यानी वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बाज़ शरीयान भी फट जाती है, वो जो है ना उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और एक रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया में 2,35,000 लोग जो हैं वो बाथरूम में गिरकर मौत का शिकार हो जाते हैं। और अमेरिका में अक्सर रिसर्च करते रहते हैं अमेरिकन। तो अमेरिका में रोजाना की बुनियाद पर एक बंदा बाथरूम में फौत हो जाता है। इसलिए माहिरीन के मुताबिक वॉशरूम के अंदर ज्यादा उम्र के लोग जो हैं वो स्टूल का इस्तेमाल या बेंच का इस्तेमाल करें, बैठकर एहतियात करनी चाहिए, नीम गर्म पानी से नहाएं और बाथ में मैट रखें ताकि स्लिपिंग ना हो।